إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب وقال الله سبحانه وتعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل اللہ نے جن رشتے ہائے قرابت کو، جن رشتے داریوں کو، قریبی رشتہ داروں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، ان یوصل یصلون ما امر اللہ، جن رشتے داروں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اسے جوڑتے ہیں، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وَيَخَافُونَ يَوْمَ الْحِسَابِ، اور حساب کے دن کا خوف رکھتے ہیں۔ اللہ مالک فرماتے ہیں فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، قرابت داروں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو ہر ایک کو اس کا حق دو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، یہ ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور ایسے لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں، نجات پانے والے ہیں۔ حضرت ابو ایوب فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت اونٹنی پر سوار تھے اور اس نے آپ کی اونٹنی کی نکیل اپنے ہاتھ میں پکڑی اور کہنے لگا یا رسول اللہ او یا محمد اخبرنی بما یقربنی من الجنت و یباعدنی من النار، مجھے بتلائیے وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے میں جنت کے قریب ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ فکف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف فرمایا
آپ خاموش ہو گئے۔ پھر آپ نے اپنے صحابہ سے کہا لقد وفق او ہدیہ، آپ نے فرمایا اسے ہدایت مل گئی یا اسے توفیق مل گئی۔ پھر آپ نے کہا دوبارہ اپنی بات کو دہراؤ۔ اس نے بات دہرائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ، فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو، وتصل الرحم، اور فرمایا رشتہ داریوں کو ملاؤ، دع الناقہ، میری اونٹنی کو چھوڑ دو۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا وتصل ذا رحمک، اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑ لو۔ فلما ادبر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ واپس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تمسک بما امرتہ بہ داخل الجنہ، اگر وہ یہ کام کر لے جن کے کرنے کا میں نے حکم دیا ہے، فرمایا یہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیو دوستو، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع صلہ رحمی ہے۔ ماں باپ کے بعد درجہ بدرجہ دوسرے قرابت داروں کا حق ہے۔ عربی زبان میں قرابت داروں کے حق کو ادا کرنے کو صلہ رحمی کہتے ہیں، کیونکہ رحم مادر سے ہی تعلقات کی جڑ ہے، لیکن بعض اوقات انسانوں کے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں ہمسائیگی کی وجہ سے، کہیں پیشے کی وجہ سے، کہیں وطن کی وجہ سے، قومی وجہ سے، لیکن میرے بھائیوں ان تعلقات کے درمیان باہمی محبت اور جانبین ایک دوسرے کے حقوق کی نگہداشت کرتے ہیں، لیکن ان اشتراکوں میں سب سے اہم اشتراک وہ ہے جو اللہ ذوالجلال نے مقرر کیا ہے، جو والدین کے ساتھ انسان کے رشتہ داروں کا تعلق ہے۔ لہذا اس تعلق کے بارے میں اللہ احکم الحاکمین نے قرآن کریم میں بار بار اس حق کو یاد دلایا ہے۔ یہ حق ہے، کسی پر احسان نہیں ہے۔ فرمایا فآت ذی القربى حقہ والمسکین، فرمایا قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو۔ صلہ رحمی تمام مکارم اخلاق میں کو شامل ہے، یعنی خندہ پیشانی سے، خوش دلی سے ملنا، سلام کرنا، نرمی سے بات کرنا، قصوروار کے قصور کو معاف کر دینا، اس سے درگزر کرنا، خاطرداری اور خاکساری سے پیش آنا، دستور کے مطابق خدمت کرنا، ناک منہ نہ چڑھانا، اچھا سلوک کرنا اور ان پر اپنے مال کو خرچ کرنا، یہ سارے خصائل یہ صلہ رحمی میں ہے۔ اور لفظ رحم کا اطلاق اس رشتے پر ہوتا ہے، اور ہر اس شخص کے رشتہ دار جن کا تعلق اس کے نسب کے ساتھ ہے، خاندان کے ساتھ ہے، خواہ وہ اس کے وارث ہوں یا نہ وارث ہوں، محرم ہوں یا نہ محرم ہوں۔ امام ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد نسبی لوگ بھی ہیں اور سسرالی خاندان بھی ہیں، ان کے ساتھ احسان کرنے کا اللہ احکم الحاکمین نے حکم دیا ہے۔ فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور قریبی رشتہ داروں کے سلسلے میں بھی اللہ ذوالجلال سے ڈرتے رہو۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قرابت دار اور رشتہ داروں کے ساتھ مسلمان کا وہی سلوک ہوتا ہے جو اپنے والدین، اولاد اور بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ خالہ کو اپنی ماں کا درجہ دیتا ہے اور چچا کو باپ کی حیثیت دیتا ہے۔ جس طرح والدین کے ساتھ نباہ کرتا ہے، ماموں اور چچا کے لیے بھی اطاعت و فرما برداری کے وہی جذبات ہوتے ہیں، غرض کہ ان کی کسی انداز میں بھی قرابت داری ہے،
خواہ وہ مومن ہیں یا وہ کافر ہیں، ان کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے، ان کا ادب و احترام کرتا ہے، اولاد اور والدین کے حقوق و آداب کی طرح لازم اور ضروری گردانتا ہے، بڑوں کی عزت کرتا ہے، چھوٹوں پر رحم کرتا ہے، اگر ان کے ہاں کوئی پریشانی ہو جائے، تعزیت ہو جائے، تعزیت اور تسلی کے لیے جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ قطع رحم بھی کریں یہ صلہ رحمی کرتا ہے، ان کے ساتھ نرم پہلو رکھتا ہے، اگر وہ سختی بھی کریں، ظلم اور زیادتی بھی کریں تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جان کر ان کے ساتھ نرمی کرتا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن کریم میں بار بار رشتہ داروں کے حقوق کا ذکر کیا ہے اور ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، جب سارے وسائل اور رزق اللہ ذوالجلال کے پاس ہے، وہی رزق کے دروازے کھولتا ہے، تو اہل ثروت مالدار لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں رشتہ داروں کا بھی حق ادا کریں اور ان کے مال میں ان کے مستحق رشتہ دار مساکین اور مسافروں کا بھی خیال رکھیں، اور غریب رشتہ دار کا خیال رکھنا اس کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صدقہ تم مسکین کو دیتے ہو اس کا ایک اجر ملتا ہے، لیکن اگر غریب رشتہ دار کو دو گے تو دوہرا اجر ملتا ہے، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے اس کے بارے میں فرمایا وَآتِ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، فرمایا وہ در نیکی یہ ہے کہ مال کی محبت کے باوجود بھی قرابت داروں کو انسان دیں، اور قرآن کریم میں بار بار اللہ اس بات کا ذکر فرماتے ہیں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ، بے شک اللہ ذوالجلال تمہیں عدل کا، بھلائی کا اور رشتہ قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ ذوالجلال نے رشتہ داروں کی امداد کرنے کا حکم دیا ہے۔ معاشرے کے خوشحال لوگوں کو چاہیے وہ اس ذمہ داری کو پورا کریں اور اپنے خاندان کے غریب لوگوں کو بھوکا اور ننگا نہ چھوڑیں، ہر طرح ان کی مدد کریں۔ لیکن بھائیو، آج ماحول یہ ہو چکا ہے، ہر شخص کو اپنی پڑی ہوئی ہے، خود تو عیش و آرام میں وقت گزارتے ہیں، لیکن غریب رشتہ دار دو وقت کی روٹی کو بھی ترستے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، میرے بھائیو دوستو ذرا توجہ کے ساتھ اس حدیث شریف کو سنیے، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسع له فی اثرہ، فرمایا فلیصل رحمہ، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں فراوانی ہو جائے، رزق بڑھ جائے اور اس کی موت میں دیری ہو جائے، فرمایا وہ صلہ رحمی کرے۔ اس سے معلوم ہوا صلہ رحمی کرنے سے رزق میں بھی برکت آتی ہے اور عمر میں بھی برکت آتی ہے، اور اللہ ذوالجلال ایسے بندے کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، یعنی صلہ رحمی کرنے والا نیک اعمال کرتا ہے اور اس کے رزق میں برکت آ جاتی ہے، زندگی میں بھی برکت آ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يرد القدر الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، فرمایا تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز نہیں ڈال سکتی، اور فرمایا عمر میں سوائے نیکی کے کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی، لہذا رشتہ داروں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنا چاہیے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا اللہ وانا الرحمن، میں اللہ ہوں اور میں رحمان ہوں، خلقت الرحمہ وشققت لها اسم من اسمی، میں نے رحم کو پیدا کیا اور اس کا نام اپنے نام سے نکالا، لہذا فرمایا ومن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته، فرمایا جو رشتہ داریوں کو ملائے میں بھی اسے ملا دیتا ہوں، اور جو رشتہ داریوں کو توڑے میں بھی اسے توڑ دیتا ہوں، بلکہ فرمایا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سر ان یمد له فی عمرہ ویوصل علیہ فی رزقہ،
فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں بھی برکت آ جائے اور اس کے رزق میں بھی برکت آ جائے، فرمایا وَيُدْفَعْ عَنْهُ مَيْتَةُ السُّوءِ، اور چاہتا ہے کہ وہ بری موت سے بھی دور کر لیا جائے، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اسے چاہیے اللہ سے ڈرے اور رشتہ داریوں کو ملائے، حتیٰ کہ اگر رشتہ دار برے بھی ہوں، گناہگار بھی ہوں، اگر وہ صلہ رحمی کرتے ہیں، اللہ ان کے مال میں بھی برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو بکرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام نیکیوں میں سب سے زیادہ جلدی ثواب صلہ رحمی کرنے کا ہے، فرمایا یہاں تک کہ اگر برے اور نافرمان گھرانے والے لوگ بھی صلہ رحمی کریں اللہ ان کے مال میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے، تعداد میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور فرمایا کبھی بھی صلہ رحمی کرنے والے کنبے کے لوگ محتاج نہیں ہوتے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی رشتہ داریوں کو توڑ دیتے ہیں، تو نے مجھے فلاں وقت یہ کہا تھا، فلاں نے یہ بات کہی تھی، آئندہ میں تمہیں کبھی نہیں ملوں گا۔ میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حکم دیا تھا، فرمایا اپنا نسب نامہ معلوم کر لو، صلہ رحمی کرو تاکہ گھروں میں محبت پیدا ہو، مال میں اضافہ پیدا ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے وہ رشتہ داریوں کو ملائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وعلی ذی رحم سنتان صدقۃ وصلۃ، فرمایا مسکین پر صدقہ کرنے کا ایک اجر ملتا ہے، لیکن رشتہ دار پر صدقہ کرنے کا دوہرا اجر ملتا ہے۔ اور پھر دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصدقہ، بہترین صدقہ وہ ہے الصدقۃ علی ذی رحم القاشع، فرمایا اس رشتہ دار پر صدقہ کیا جائے، اس کی مدد کی جائے جو دل میں باطن میں دشمنی چھپائے ہوئے ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے لیکن پھر بھی آپ اس پر صدقہ کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، فرمایا یہ بہترین صدقہ ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بھی حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے۔ ہم حضرت سیدہ مامونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اپنی لونڈی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر مشورے کے آپ نے آزاد کر دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، فرمایا کاش کہ تو یہ لونڈی اپنے ماموں کو دے دیتی تو تجھے زیادہ اجر ملتا۔ اور میرے بھائیو دوستو، آج تو ہمارا حال یہ ہے، معمولی بات پر سدا تعلقات توڑ دیتے ہیں، رشتہ داریوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ سنیے اللہ ذوالجلال اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، فرمایا فَهَذَا الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، فرمایا جو اللہ کے عہد اور وعدے کو مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جن رشتہ داروں کو جن کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے توڑتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادٍ، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، فرمایا ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی مخلوق کو پیدا کر چکے تو رشتہ داری نے کھڑے ہو کر کہا یہ قطع رحمی ہے، میں تیری پناہ میں آنے کا مقام ہے۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا میں اسے اپنی رحمت سے ملاؤں جو تجھے ملائے اور اسے اپنی رحمت سے کاٹ دوں جو تمہیں کاٹے؟ اس نے کہا کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا بس بات طے ہو گئی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن کریم کی آیت پڑھ لو، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔
پھر آپ نے یہ آیت پڑھ کے بتلائی، فرمایا تم میں سے یہ بعید نہیں ہے کہ تم کو حکومت مل جائے، تم دنیا میں فساد کرتے پھرو، رشتہ داروں کو توڑ دو۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت، ان کی سماعت اور آنکھوں کی روشنی چھین لی گئی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ هَذِهِ الرَّحْمَةَ شَجْنَةٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ عَزَّ وَجَلَّ، یہ رحم اللہ رحمان سے نکلا ہے جو عزت والا ہے، بزرگی والا ہے۔ فَمَنْ قَطَعَهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، فرمایا جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے اللہ اس پر جنت کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والوں کو اس کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے، آخرت کی سزا تو اس کے بعد ہے۔ عبداللہ بن عوفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم تک بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ نے فرمایا لا یجالسنی اليوم قاطع الرحم، آج میرے پاس رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا آدمی نہ بیٹھے۔ ایک آدمی اٹھ کر چلا گیا، اس کی اور اس کی خالہ کے درمیان رنجش تھی، صلح صفائی کر کے واپس آیا، دل صاف ہوئے، پھر مجلس نبوت میں حاضر ہوا اور اپنا واقعہ سنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرحم لا تنزل علی قوم فیہ قاطع الرحم، فرمایا اس قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں رشتہ داریوں کو توڑنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعمال بنی آدم تعرض کل خمیس و لیلۃ الجمعہ، فرمایا سب لوگوں کے اعمال ہر شب جمعہ کو پیش کیے جاتے ہیں۔ فلا یقبل عمل قاطع الرحم، فرمایا قطع رحمی کرنے والے کسی شخص کا بھی اللہ کوئی عمل قبول نہیں کرتے۔ میرے بھائیو دوستو، آج صلہ رحمی کا جو مفہوم ہم نے لیا ہے وہ یہ ہے کہ جو رشتہ دار مجھے ملے میں اس کو ملوں، جو میرے ساتھ احسان کرے میں اس کے ساتھ احسان کروں، جو مجھے دے میں اسے دوں، حالانکہ یہ مفہوم بالکل غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافئ ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلها، فرمایا صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بدلے میں صلہ رحمی کرے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جس سے قطع رحمی کی جائے اور پھر بھی وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ دار اس سے کٹیں مگر وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے کچھ رشتہ دار ہیں جن سے میں صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ بد سلوکی کرتے ہیں، میں ان سے حوصلہ سے پیش آتا ہوں، وہ میرے ساتھ جاہلوں کی طرح پیش آتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا ہی ہے جیسا تو نے کہا تو تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے، اور جب تک تو اس طرح کرتا رہے گا اللہ ذوالجلال کی طرف سے ہمیشہ ایک پشت پناہی کرنے والا، ایک مددگار فرشتہ تیری مدد میں رہے گا۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا، آپ کا دست مبارک پکڑا اور عرض کیا یا رسول اللہ اخبرنی بفواضل الاعمال، اللہ کے حبیب مجھے ان اعمال کے بارے میں بتلائیے جو بڑی ہی فضیلت والے ہیں، جن کی وجہ سے اللہ ذوالجلال مجھے جنت دے دے، جہنم سے دور کر دے، بڑے ہی اعلیٰ قسم کے اعمال ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائیو دوستو، غور کے ساتھ توجہ کے ساتھ اس حدیث شریف کو سنیے اور میں اور آپ اپنا جائزہ لیں۔ فرمایا عقبہ سل ما قطع کا، اس سے صلہ رحمی کر جو تیرے ساتھ قطع رحمی کرتا ہے، جو تیرے ساتھ قطع رحمی کرتا ہے تو رب کو راضی کرنے کے لیے اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ وَآتِ مَنْ حَرَمَكَ، اور جو تمہیں محروم رکھتا ہے اس کو فرمایا تم دے دو۔ فرمایا وَأَعْرِضْ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور جو تم پر ظلم زیادتی کرے فرمایا اس سے اعراض کرو، درگزر کرو۔ اللہ ذوالجلال میرے اور آپ کے حال پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
خواہ وہ ہمارے ساتھ ملیں یا ہمارے نہ مخالفت بھی کریں، پھر بھی رب کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی جنت حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان کے ساتھ ملنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صل علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے بھائیو دوستو، رشتہ داروں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کس ترتیب کے ساتھ کرنی چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی، لوگوں میں سب سے حسن صحبت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا امک، تیری ماں، 3 مرتبہ فرمایا، پھر فرمایا تیرا باپ، ثم ادناک فادناک، پھر جو ان سے قریب ہوں، جو رشتہ دار زیادہ قریب ہوں، پھر ان کا حق بنتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں پر اپنی ہمت کے مطابق خرچ کرے، کیونکہ ان کا نان نفقہ انسان پر واجب نہیں ہے، لیکن حکم یہ ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔ کشادگی والے کو اپنی کشادگی سے خرچ کرنا چاہیے، اور جن کے رزق میں تنگی ہے، جو اللہ نے انہیں دے دیا ہے اس اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کریں۔ اس لیے رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا اللہ ذوالجلال دوہرا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صلہ رحمی صرف مال سے ہی ہوتی ہے، یہ صلہ رحمی کا ادھورا اور ناقص مفہوم ہے۔ صلہ رحمی کا دائرہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ عزیز و اقارب کو خیر پہنچانے، ان سے شر دور کرنے کی غرض سے کوشش کرنے کا نام صلہ رحمی ہے، خواہ یہ مال کے ذریعے ہو یا کسی اور ذریعے سے ہو۔ صلہ رحمی ضرورت کے وقت تعاون کرنے، مصیبت دور کرنے کے لیے کوشش کرنی، اور خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرنا اور دعا کے ذریعے بھی ان کی مدد کرنی۔ صلہ رحمی کا جامع مفہوم یہ ہے کہ مقدور پر خیر پہنچانا اور حد الامکان شر کو دور کرنا، لیکن بعض لوگ رب کے نافرمان ہوتے ہیں، گناہ گار ہوتے ہیں، اور ان کا ظلم اور ان کا گناہ ظاہر ہوتا ہے، لوگوں میں ان کے گناہ کی وجہ سے برائی پھیلنے کا بھی نقصان خطرہ ہوتا ہے۔ لہذا انسان ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرے، لیکن ایسے تعلقات نہ بنائے کہ ان کی برائیوں میں بھی شامل ہو، ان کی مجلسوں میں بھی شامل ہو، اور ان کے ساتھ مداہنت اور منافقت کی پالیسی اختیار کرے، کیونکہ ایس برائیوں اور بدماشیوں پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیے ان کے ساتھ نیکی بھی کرے، لیکن انہیں ان برائیوں سے ٹوکے۔ میرے بھائیو دوستو، سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑی صلہ رحمی یہ ہے کسی کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے، اس کے برے کاموں سے انہیں دور کر دیا جائے، تاکہ قیامت کے دن وہ بھی آپ کے ساتھ اللہ ذوالجلال کے دربار میں جنت الفردوس میں ہوں۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ ذوالجلال نے کافروں اور اللہ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ دلی محبت کا حکم نہیں دیا، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور انہیں برائیوں سے منع کرے۔ اور اگر کبھی کبھار ایسا بھی موقع آ جائے کہ انسان سمجھے کہ میں نے اس کو بڑا سمجھایا ہے، اس کے ساتھ بڑی نیکی کی ہے، اگر میں تھوڑے دن کے لیے اس سے دور ہو جاؤں اور اسے بتلا دوں کہ تیرے گناہ کی وجہ سے میں تو اسے دور ہو رہا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ اسے ہدایت عطا فرما دے۔
اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہمارے حال پر رحم فرمائے، رشتہ داروں کی برائیوں ان کے ظلم و ستم کو بھی اللہ کے لیے برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت میمونہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں آئی ہے، وہ اس وقت مشرکہ تھی اور وہ مجھ سے مال چاہتی ہے، کیا میں اسے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ اسلام نے رشتہ دار خواہ مومن ہوں یا کافر ہوں دنیا میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے، اپنی رضا کے لیے رشتہ داروں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والآخرة اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ رب کریم غفور رحیم اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، دین پر استقامت نصیب فرما، جب تک دنیا میں رہیں اللہ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھنا، جب ہماری موت آئے اللہ مسلمان کر کے مارنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت نصیب فرمانا۔ رب کریم ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ایسی پیاری صحت عطا فرما کہ اس کے بعد بیماری نہ رہے۔ یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا، ان میں جو زندہ اللہ انہیں صحت و عافیت ایمان عطا فرما، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا ارحم الراحمين۔ عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔